السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو محترم حضرات، عقیدے کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اب آئیں ہمارے نبی کی چند خاص فضیلتیں اور کمالات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا خاص خصوصیات و کمالات عطا فرمائے۔ تو اس کے بارے میں بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضور کو تمام جہان سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ انبیاء، فرشتے، زمین، آسمان، عرش، کرسی، تمام جہان کو حضور کے نور کی جھلک سے بنایا۔ اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو دے دی۔ یعنی اتنی خوبیاں، اتنے کمالات، بے شمار ان گنت کمالات دیے، لیکن ان کمالات سے ہمارے نبی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے اور نہ اللہ ہو سکتے۔ صرف دو چیز کا فرق ہے، ایک تو ہمارے نبی ان کمالات سے خود خدا نہیں اور خدا کے برابر بھی نہیں، لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ اپنے بعد کمالات عطا فرمائے۔ تمام جہاں میں کوئی کسی خوبی میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور افضل الخلق یعنی ہر مخلوق سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ حضور تمام انبیاء کے نبی ہیں اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو بخش دی۔ اللہ دیتا ہے، اللہ کے نبی اس خزانے سے بانٹتے ہیں۔ دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت، دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی محبت میں۔ یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں، فی الحال یہ مختصر ہے۔ اب ایک عقیدہ ہمیں نبیوں کے بارے میں، حضور کے کسی قول و فعل اور عمل، خاص طور پہ ہمارے نبی کے بارے میں کہ ان کا قول، کہنا، فعل، کام اور عمل اور کام کرنا، وہ حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے اگر تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب بتا رہے ہیں کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کریں اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، وہ معجزہ ہے۔ جیسے مردہ کو زندہ کرنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ ایسی عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو پھر اسے کرامت کہتے ہیں، اگر نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور نڈر، بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو استجراد کہتے ہیں۔ اگر کوئی کافر سے کوئی ایسی بات جو تعجب میں ہمیں پاڑ دے کہ یار یہ تو نبیوں اور ولیوں سے، اللہ کے بزرگوں سے ہوتی ہیں، اس کافر نے ایسے کیسے کر دیا، تو اس کو استجراج کہتے ہیں۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز اور حیران ہوں کہ ایسے کیسے ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے، تو وہ نبی کا معجزہ۔ اور نبیوں سے ایسی چیزیں جو صادر ہوتی ہیں انہیں معجزات کہتے ہیں۔ ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق ہی نہ رہے گا۔ اب کتابوں کے بارے میں، اللہ کی طرف سے جو مشہور کتابیں آئی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ پر توریت اتاری، حضرت داؤد پر زبور اور حضرت عیسیٰ پر انجیل اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتاری۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ قرآن ایک ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، کبھی بھی نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہاں مل کر کوشش کریں ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہے اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 1350 برس سے آج تک، بلکہ اب تو 1400 سال ہو گئے، آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ پوری دنیا مل کر کے اپنی ساری طاقتوں کو، سارے علم و ہنر کو آزما لے، مگر قرآن کے ایک لفظ کی طرح ایک لفظ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اس میں تبدیلی کر سکتے۔ یہ قرآن اللہ کے کلام کی حقانیت ہے۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹا دیا ہے یا بڑھا دیا ہے، اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ کافر ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن ایسا ہی ہے جیسے ہمارے نبی کے زمانے میں آیا تھا۔ یہی اصلی قرآن ہے۔ اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اللہ کی کتاب، جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں۔ پیارے مسلمانوں، اب یہ بیان ہے ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی اور اللہ کی عبادت پر مامور بھی ہے، تو اس کے بارے میں بیان کریں۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں۔ فرشتے کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے۔ کس سے؟ بولو، کس سے؟ نور سے۔ فرشتے کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے۔ نور سے۔ تو نوری جسم کی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ اللہ نے فرشتوں کو کیا طاقت دی ہے کہ وہ آدمی بھی بن سکتے ہیں، جانور بھی بن سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم، یعنی وہ گناہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہے۔ ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے۔ کئی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جان نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جان نکالتے ہیں۔ اور کوئی پانی برسانے پر مقرر ہے۔ کئی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پانی برساتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پانی برساتے ہیں۔ اور کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر مقرر ہے۔ کوئی کیا کرتا ہے؟ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی صورت بناتے ہیں، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اس کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، ایک ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے اور ایک برے کاموں کو لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کام پر کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت۔ اور ایک چیز اور سنو، فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، ٹھیک ہے، الگ چیز ہے، وہ نور کی مخلوق۔ ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کے بارے میں برا کہتا ہے کہ فرشتے کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر، یعنی ہندو بن جائے گا، کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، یعنی موت کو قبض کرنے والا فرشتہ۔ ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر کے ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ دونوں باتیں بالکل کفر ہے، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ایک الگ سے نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اب جن کو دیکھ لو تو فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، کس سے؟ نور سے۔ زور سے، کس سے؟ نور سے۔ اور جنات ہوتے ہیں نا، جن کہتے ہیں جن سے ہم، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، کس سے؟ آگ سے۔ آگ سے۔ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، کن کو طاقت دی؟ جنات کو۔ کن کو؟ جنات کو۔
کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، وہ بھی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بچے کی، بوڑھے کی، کتے کی، جانور، بلی کی، کچھ بھی بن سکتے ہیں جن، ٹھیک ہے۔ شریر، بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، جو برا جن رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان، ٹھیک ہے۔ یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اور اولاد والے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جنات میں بھی مسلمان، ہندو، کافر، عیسائی سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے، جنات جو ہوتے ہیں وہ برے زیادہ ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان یہ بدی کی قوت کا نام ہے، یعنی برائی کی قوت کا نام ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے آگ سے پیدا کیا، الگ مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب سنو ایک اور خاص بیان، موت اور قبر کا بیان۔ کس کا؟ موت اور قبر کا بیان، یعنی موت کیسے آتی ہے، غور سے سننا، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے میں 50 سال جیوں گا، تو 70 جیے گا، یا یہ 100 جیے گا، کوئی 10 سال میں مر جائے گا، سب کی عمر مقرر کر دی گئی۔ کیا کر دی گئی؟ مقرر، نہ اس سے گھٹ سکتی اور نہ اس سے بڑھ سکتی، ٹھیک ہے، اتنی رہے گی جتنی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، کس کا وقت؟ زندگی کا، تو حضرت اسرائیل روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ حضرت اسرائیل آتے ہیں۔ کون؟ حضرت اسرائیل، اسرائیل، یہ جو روح کو نکالتا ہے، جو فرشتہ، اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کس فرشتے کا نام ہے؟ جو روح کو نکالتا ہے۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب موت آتی ہے کیا دکھائی دیتے ہیں؟ فرشتے ہی، فرشتے، ہاں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ ہندو بھی سوچتا ہے یار یہ فرشتے نظر آتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے مجھے ایمان لے کے میں مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت تجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاتا تو اچھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہندو کو بھی، کافر کو بھی، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اس وقت پھر وہ اگر کہے بھی کہ اللہ ایک ہے، پھر اس کا ایمان معتبر نہیں، مانا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایمان تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ مسلمان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ آسانی سے، اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیسے لے جاتے ہیں؟ عزت کے ساتھ، ہاں۔ اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ بڑی سختی کے ساتھ، اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ کیسے لے جاتے ہیں؟ ذلت سے، یعنی جھنجھوڑ کے ایک دم چلو پکڑو، پیر پکڑتے ہیں، ٹانگ پکڑتے ہیں، ایک دم مار پیٹ کے لے جاتے ہیں۔ کس کو؟ کافر کو۔ کس کو؟ کافر کو۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے کے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں آتی روح۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ کنویں میں مر گیا، اس کی روح کنویں میں بولتی، آواز آتی، ایسے کہتے ہیں نا کہ بھائی کنواں میں سے ہو ہا کی آواز آ رہی تھی، یہ سب غلط ہے۔ روح دوبارہ اس طریقے سے نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پالوں میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اس کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں، یعنی وہ روح نکلنے کے بعد میں عالم برزخ میں رہتی ہے۔ کس میں رہتی ہے؟ عالم برزخ میں۔ کس میں؟ برزخ میں رہتی ہے۔ تو لہٰذا یہ روح کے بارے میں بتا دیا۔ ایک چیز اور سن لو بس، موت کیا ہے؟ کیا موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے۔ کیا نکل جائے بدن سے؟ روح، یعنی جان نکل جائے۔ کیا نکل جائے؟ جان، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، یعنی جو جان نکل جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ جان عالم برزخ میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر قیامت تک اللہ کے حکم سے وہیں رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد باقی بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔